آگے پھر سورہ انبیاء ہے۔ اس سورت کا نام انبیاء اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تقریباً کوئی 18-19 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش مکہ کے کچھ اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ کوئی بھی بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ قرآن پر اعتراض ان کا تھا، تیسرا آخرت کے بارے میں اعتراضات تھے، توحید پر اعتراضات تھے، اور ایک ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم پر عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی ہم پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں سوالوں کے جوابات دیے انبیاء کی سیرت کا ذکر کر کے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل سر پر آ گیا ہے حساب کا دن، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ جو ان کا اعتراض تھا کہ کوئی بشر، کوئی انسان رسول نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آج تک کوئی ایسا رسول بھیجا ہی نہیں ہے جو انسان نہ ہو۔ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں رجالن، وہ مرد تھے، انسان تھے، اور ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم تو علم والوں سے جا کر پوچھ لو، علم والوں سے جا کر پوچھ لو۔ قریش کو کہا جا رہا ہے تم جاہل ہو تو جا کر یہ اہل کتاب جو مدینہ میں یہودی ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، علم والے ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو کہ کیا کوئی نبی ایسا آیا کہ جو انسان نہ ہو؟ وہ تمہیں بتائیں گے کہ سارے نبی جو ہے وہ انسانی ہیں۔ ان کا ایک اور اعتراض یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الارض، یہ اس قسم کے اعتراض، کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی آتا جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کبھی اس کے سر میں بھی درد ہو جاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی رسول ہوتا ہے، انسان ہے، اور انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات کو ہم نے کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں بنایا، اگر ہم نے کھیلنا ہوتا تو ہم کسی اور چیز کے ساتھ کھیلتے۔ انسان ایک ذی شعور اور ذی عقل مخلوق پیدا کر کے ہم اس کے ساتھ نہیں کھیل رہے، بلکہ ایک یہ حقیقت ہے اور سنجیدہ اور غور کرنے والی چیز ہے۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں ایک اہم چیز یہ بھی فرمائی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن وزن کریں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر ایک رائی کے درانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا، اچھا کیا تو وہ سامنے آ جائے گا، برا کیا تو وہ سامنے آ جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پے در پہ کافی سارے انبیاء کرام کا ایک ایک کا نام لے کر ان کا ذکر کیا ہے، اور بڑی تفصیلات کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور ان تمام انبیاء کا ذکر، ان کی دعائیں، ان کے حالات ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ یہی بات سمجھائی ہے کہ یہ سارے نبی انسان تھے، بشر تھے، اور اپنے اپنے زمانے میں آئے تھے۔ ان کی بات کو جس نے مانا کامیاب ہوا، جس نے نہیں مانا ناکام ہو گیا۔